السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پی ٹی آئی کی سیاست ویسے تو ایک شخصی سیاست ہے جس کا نام عمران خان ہے، لیکن ان کے بعد اگر امپورٹنس تھی تو علی امین گنڈا پور صاحب کی تھی، جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں اور کچھ دن پہلے تک وہ صوبائی صدر بھی تھے۔ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور جب ان کی صدارت ہٹائی گئی تو ہر طرف لے دے شروع ہو گئی۔ پروونشل پریزیڈنٹ چینج ہوتے رہتے ہیں تو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا؟ وہ اس لیے بنا کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت مزاحمت کی سیاست ہے اس میں سب سے کلیدی رول کے پی کا ہے، کیونکہ پنجاب میں جتنی سختی ہے، سب کچھ ہے، لیڈرز آن دا رن ہے، سب کچھ ہے، تو جو بھی ہر باری گرمی ہوتی ہے، چاہے وہ اکتوبر میں آئے لوگ، چاہے وہ نومبر والا واقعہ ہو، چاہے ڈی چوک کا کوئی دھرنا ہو، تو اس کو لیڈ کے پی ہی کرتا ہے۔ اور اب ایک نئی فیز میں جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جو احتجاجی موومنٹ ہے۔ 2 دن بعد 8 فروری کو بہت بڑا جلسہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے سوابی میں، اور اس کے بعد باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر بات آگے نہ بڑھی تو شاید شاہراہیں بند ہوں، سی پیک روڈ بند ہو، افغانستان جانے والے راستے بند ہوں، اینڈ یو نیم اٹ۔ تو ایک بھرپور احتجاج کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم تجزیہ کر رہے ہیں کہ کے پی کی سیاست میں ہو کیا رہا ہے، یہ جو چینج ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی صدارت چینج ہوئی، اوپر سے اچھی اچھی باتیں سارے کر رہے ہیں۔ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں بالکل جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو نئے جنید اکبر بنے ہیں صدر، ان کو بھرپور تعاون ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ مگر ایز وی اسپیک آج نوٹیفیکیشن دھڑا دھڑ ایشو ہو رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے تقریباً تمام محکموں میں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی سیاسی ریلی یا جلسے میں جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، حالانکہ کے پی کا اگلا جلسہ خود ان کی اپنی پارٹی کا جلسہ ہے۔ سو کلیئرلی یہ جو رفٹ ہے جنید اکبر صاحب کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی، یہ کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ جہاں آپ اپنے ہی جلسے ناکام بنانے کی گیم چل پڑے تو اس کے بعد کیا ثبوت اور چاہیے؟ کافی سوالات ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، آگے کیسے بات ہوگی۔ تو ہمیں جوائن کیا ہوا جنید اکبر صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو یہ بتائیں آپ کے گنڈا پور صاحب کے تعلقات زبردست ہیں؟ بیکاز اگر زبردست ہیں تو اس وقت یہ ریلی، اور یہ آئینی طور پہ بھی آپ کسی کو جلسے میں جانے سے منع نہیں کر سکتے، یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی سرکاری چیزیں استعمال نہیں ہوں گی، ان کی کوئی سرکار کے آپ مس یوز نہیں کریں گے، جلسے میں جانے سے اپنے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔ کیونکہ آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ سوابی والا جلسہ پہلا ٹیسٹ ہے آپ کا، کہ جی جنید خان فیل ہو گیا ہے کہ جنید خان چلے گا۔ تو یہ جو آج یہ نکلے آرڈرز، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ ابھی بھی مجھے بھی وہ ملی ہے کافی چیزیں، لیکن میں اب وسیم صاحب سے تو میرا آج کافی دفعہ رابطہ ہوا ہے مختلف چیزوں پہ، تو میں تو اس پہ نیت پہ شک کرتا ہوں۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ علی امین صاحب یا میں یا عاطف نیت خان کی یا تو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو سامنے آ گیا ایکس وائی زیڈ، اس کی ہماری اپنی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم جلسہ کامیاب کریں یا ناکام کریں۔ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے، اور اگر لوگ آئیں گے تو میرے لیے نہیں آئیں گے، عمران خان صاحب کے لیے آئیں گے۔ اگر کسی نے آنا ہے تو علی امین صاحب بھی نہیں روک سکتے، میں بھی ایکس وائی زیڈ کوئی نہیں روک سکتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پہ علی امین صاحب سے بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے اس کے نوٹس میں نہ ہو سکتا ہے چیف سیکرٹری نے خود سے طرف سے، آئی جی صاحب نے خود اپنی طرف سے کی ہو۔ یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے، پہلے تو کبھی نہیں ہوئے یہ نوٹس اس طرح کے۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ کیوں ہوئے، آیا کوئی درمیان میں میرے اور علی امین صاحب کی تعلقات خراب کرنے؟ صرف یہ نہیں ہے، آج پہلی دفعہ میں نے جس کو ہم نے ٹینڈر دیا تھا، جس کی ذمہ داری تھی اس نظامات کو لگا کرنے کی، جلسے کی، آج اس کے گھر پہ کل رات کو جو ہے چھاپا پڑا، اور وہ ولی سنز والے ولی سنز کی بیوی کو اٹھا دیا گیا، تو وہ بھی کافی پریشان تھا، آج پریشان تھا۔ پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر ہوا ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم جلسے کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ میں اور علی امین صاحب ایک پیج پہ ہو، لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ایک پیج پہ ہو یا نہ ہو، لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے، عمران خان صاحب جیسی حکم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ نکل آئیں گے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو نہیں ملنے دیا جاتا خان صاحب کے ساتھ، اور جھگڑا صاحب سنا تھا ان کو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، مشال یوسف زئی کو نہیں دیا جاتا، لیکن دوسرے جو گروپ ان کو خان صاحب سے ملنے دیا جاتا ہے، باقیوں کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ تو کیا کوئی تھرڈ پارٹی بھی چاہتی ہے کہ آپ گنڈا پور صاحب کا ہی سٹیٹس برقرار رہے اور آپ جگہ نہ بنا سکیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہوگی، اور گنڈا پور صاحب کی جو پوزیشن ہے اسی تو عمران خان صاحب کی وجہ سے، اس کے لیے میرے جانا یا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اگر خان صاحب وہاں سے کہہ دے کہ گنڈاپور صاحب کو میں نے چین کرنا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے تو پھر پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ رہے. تو خان صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہمارے ملنے یا ملنے سے نہیں ہوتا. ہاں یہ چیزیں عجیب سی ہے کہ کچھ کو ملنے دیتے تھے کچھ کو نہیں ملنے دے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہمارے درمیان رفت قائم رہے, ہم ایک دوسرے پہ بھی اعتمادی پیدا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ گنڈاپور صاحب ہی لیڈ کریں اگر کل کو کوئی بات چیت ہونی ہے, جو بھی چیزیں ہونی ہیں. آپ نے تو بیچ میں آگے تھوڑا سا خراب کر دیا نا معاملے. نہیں تو اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کسی کے ساتھ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی, کسی کے لیے آسانی ہوتی, لیکن میں نے کبھی یہ جو 9 مئی کے بعد بھی وہ میں نے بھی سختیاں برداشت کی, لیکن کسی نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا. ہو سکتا ہے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کل پرسوں کہا, جب آپ تقریر کہیں کر رہے تھے, آپ نے بڑا کھلی ایک وارننگ دی آئی جی صاحب کو, نئے جو آئی جی لگے ہیں کے پی کے, کہ اگر ہمارا کوئی بندہ پکڑا گیا, کچھ ہوا, ہم تھانے پہ جائیں گے, اگر وان ہوا تو آئی جی کے آفس کے سامنے جائیں گے. آج خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صوبے میں آئی جی اور چیف سیکرٹری صوبائی حکومت کی سوابدید ہے. ہم نے جو نام بھی دیے, ان تینوں ناموں کو اپنے پاکٹ لاس کے ذریعے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر خیبر پختونخوا میں وفاق کی مرضی کا آئی جی لگا دیا گیا. 3 فروری کو وزیر اعلیٰ غیر رسمی بات کر رہے تھے جرنلسٹوں سے, اور اس طرح وہاں پر انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے. انہوں نے کہا جی نئے آئی جی انتہائی پروفیشنل اور قابل آفیسر ہیں. پنجاب میں انہوں نے دہشت گردی کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. امید ہے خیبر پختونخوا میں بھی وہ امن قائم کریں گے. آپ سمجھتے ہیں آئی جی 2 نمبر کام کریں گے, خان صاحب کمفرٹیبل نہیں ہیں, علی امین تعریفیں کر رہے ہیں, تو ہم کس کی بات پہ اعتبار کریں؟ نہیں, علی امین صاحب نے تو امید اس سے رکھی ہے کہ اس اللہ پاک کرے, کہ امید یہی رکھی کہ وہ سیاسی آئی جی نہ ہو, اور لائن آرڈر پہ ہماری بھی اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے, جو لائن آرڈر کی سچویشن پہلے آئی جی صاحب کے درمیان خراب ہوئی تھی اس پہ فوکس کرے, اور ہمیں بھی یہ امید ہے. اور باقی جس طرح کی بات آپ نے کی اس دن میں نے جو کی, آج مجھے خان صاحب نے وہی پیغام بھیجا کہ اگر ہمارا کوئی ورکر جو ہے اسی طرح کسی بغیر, یہ نہیں کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے یا اس طرح کریں گے, لیکن اگر کسی سیاسی کیس میں اس کو پکڑا گیا تو آپ نے رجسٹ کرنا ہے, آپ نے کھڑے ہونے. اگر سب کچھ اتنا اچھا چل رہا ہے تو پھر وہاں یہ کمیٹی کیوں بنی ہے کرپشن کی تحقیقات کرنے میں سب کچھ؟ میری اطلاع یہ ہے کہ 2 وزیر تو ایسے ہیں جن کے خلاف بہت کھلی ثبوت بڑھے ہیں, اور وہ شاید چینج بھی ہو جائیں. آپ لوگ بھی بات کر رہے تھے, آپ کا گروپ بھی, کہ کوئی کابینہ میں چینجز ہوں گی. آپ نے بھی کہا تھا 1-2 چینجز ہوں گی, ہو رہی ہیں چینجز, اور وہ کس کے ریکمنڈ ہی ہوں گے؟ آپ لوگ ریکمنڈ کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ خان صاحب خود ہی ریکمنڈ کر رہے ہیں. خان صاحب مختلف چینل سے انفارمیشن لے رہے ہیں, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ کے پی میں نہیں کہ میں حکومت پہ الزام رکھ گا. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ, ابھی میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کی کہ ہمارا جب صبح چادر پہ داغ لگتا ہے تو وہ نظر آتا ہے, کسی اور کے اگر کالا چادر ہو تو اس پہ نہیں نظر آتا. تو ہماری چھوٹی سی کرپشن پہلے پارٹی کے اندر ہم اٹھ کر اس پہ اعتراض کریں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پنجاب میں کبھی نون کے بندوں نے کہا کہ یہاں ہوتی, سندھ میں جو سب کو پتہ ہے کیا نہیں ہوتا, بلوچستان میں کیا نہیں ہوتا, لیکن کبھی آپ نے کے پی میں کرپشن ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں ہو رہی, لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر چھوٹی بھی ہو رہی تو نظر آتی ہے, کیونکہ ہماری سیاست پاک صاف ہے. ہم پہلے سب سے پہلے کسی اور کو موقع, ہم پہلے سے خود کہتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹی پہ پریشان نہیں ہوتا انسان. اس کا مطلب کیا پریشانی کی حد تک ہو رہی ہے؟ نہیں, چھوٹی بھی ہمارے لیے پریشانی ہے. اگر ہم نے اتنی قربانیاں دی ہے اور اس کے لیے جیلیں کاٹی, تو ہم نے تو اس لیے نہیں کہ ہم نے پارلیمنٹ میں آنا تھا. ہم تو یہ سیاست سے 26 سال میں نے اپنی زندگی کی دیے, تو اس لیے تو دیے کہ صاف ستھرا سیاست کرے گے خان صاحب. ہم دوسروں سے ہم مختلف ہوں گے. اگر ہم بھی وہی معاملات کریں جو دوسرے کرتے ہیں تو تھوڑا بھی کریں. آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا کہ اگر خان صاحب کو کوئی ناراضگی ہوتی علی امین گنڈاپور صاحب سے اس طرح, تو ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیتے. صوبائی صدارت تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے تو وہاں سے نہ ہٹاتے, وہ وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیتے. لیکن جب ہٹایا صدارت سے, آپ کو 1.5 مہینے پہلے بتا دیا, علی امین گنڈاپور کو نہیں بتایا, اور آپ نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی. اگر آپ کے حالات ایسے سختیاں نہیں تھی, آپس میں تعلقات نارمل تھے, تو نارمل چیز ہے کہ بندہ بات کرتا ہے اپنے پارٹی کے صدر سے, یار آپ کے چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے. مجھے بھی انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی میسج آیا ہے. آپ نے کوئی ذکر کیا تھا علی امین گنڈاپور سے؟ نہیں, میں نہیں چھپاؤں گا, میرے علی امین صاحب کے رابطہ منقطع تھا. پچھلے 2-3 مہینوں سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا. پہلی دفعہ پارٹی کے لیے ہم دونوں بیٹھ گئے, کسی نے بٹھایا نہیں, خود بیٹھ گئے.
تو میرا نہیں تھا، رابطہ نہیں تھا. جب رابطہ نہیں تھا تو میں کس طرح، میں ابھی تک جب سے یہ حکومت بنی ہے میں چیف منسٹر ہاؤس نہیں گیا، میں سی ایم سیکریٹریٹ نہیں گیا، تو نہیں تھا میرا، تو اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں تھا. جب رابطہ نہیں تھا تو میں کیا تھا، ہو سکتا ہے خان صاحب نے اس کے ساتھ ڈسکس کی ہو، تو کیونکہ دونوں کا رابطہ نہیں تھا تو میں نے یہ اس کو نہیں کیا. البتہ میں نے اور دوستوں کو کہا کہ خان صاحب کا یہ میسج آیا ہے تو آپ کیا مشورہ دیتے، اکثریت نے کہا، لیکن میں ذہنی طور پر تیار اگر اتنا زیادہ جھگڑا تھا کہ آپ لوگوں کا رابطہ بھی نہیں تھا، پارٹی اتنے برے حالات میں تھی، احتجاج چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے یہ وہ، تو میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں یہ اتنا بڑا جھگڑا ہوا کس بات سے تھا؟ صرف شکیل خان کو کابینہ سے ہٹانے پہ، اس پہ اتنا جھگڑا ہوا تھا؟ اس پہ اصل میں شکیل خان صاحب کو جس طرح ہٹایا تھا، تو میں کہتا ہوں، میں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور میں آج اس کو اون کرتا ہوں، آج بھی اسی بات پہ اسی طرح قائم ہوں جس طرح اس دن تھا، کہ میں وہ ٹویٹ بھی میری یہ تھی کہ میں حلفیہ قسم کھاتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پہ بھی عذاب اور میرے بچوں پہ بھی عذاب. سی ایم صاحب اس پہ ناراض ہو گئے، پتہ نہیں کسی نے اس کو کیا، ورنہ سی ایم صاحب تو ابھی بھی مجھے کہہ رہے کہ میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا، میں نے کوئی ڈکٹیشن نہیں دی، وہ کمیٹی نے کی تھی، کمیٹی کے مجھے نہیں پتا کہ کس طرح ہوا ہے. تو وہ الفاظ میں نے اس پہ مجھے ڈی نوٹیفائی کیا، اور ڈی نوٹیفیکیشن پہ بھی میں نہیں تھی، اس دن بھی میں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ سی ایم کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے جس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو اس کے ساتھ کرے، لیکن طریقہ کار پہ مجھے ہوئی کہ اس طرح سی ایم صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ اس نے وہی اپنے پیس سے اس کو چلایا، کہ اس کو میں نے ڈی نوٹیفائی کیا، ایسا نہ کہ کل یہ کرے کہ اس نے پھر نے آفیشل پیس سے چلایا، پھر سی ایم سیکریٹریٹ سے چلایا. تو اس پہ میں نے کہا کہ ایسا مناسب نہیں تھا یہ طریقہ، تو اس پہ میں ناراض تھا اس کے ساتھ. تو اب شکیل خان کا سنا ہے کہ یہ بھی کیا شکیل خان واپس کیبنٹ میں آ رہے ہیں؟ یہ تو شکیل خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا. فیصلہ تو سی ایم نے کرنا ہے کہ اس نے آنے دینا کہ نہیں آنے دینا. وہ سی ایم صاحب بھی کریں گے، لیکن سی ایم صاحب خان صاحب سے تو انپٹ لیں گے، وہ ہے چینجز آ رہی ہے، لیکن میری تو شکیل صاحب کو مشورہ یہ ہوگا کہ اس کیبنٹ میں نہ آئے. میری یہ مجھے بتائیں کہ سنا ایک نیا جھگڑا آپ لوگوں کا تیار ہو رہا ہونے کے لیے، کہ آپ کے گروپ کا خیال یہ ہے کہ جو پارٹی کے دفاتر آفیسز اور منسٹری وغیرہ یہ علیحدہ کر دی جائے، یا آپ پارٹی کا عہدہ سنبھالیں یا گورنمنٹ کا سنبھالیں، ایسا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں، میرا نہیں، یہ خان صاحب نے اس دن مجھے تو خیر بیرسٹر گور صاحب نے خود اس کو میسج اس کا نہیں آیا، لیکن پتہ نہیں بیرسٹر گور صاحب کا میرے ساتھ وہ رابطہ اتنا نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے. تو لیکن میں نے یہ سنا 2-3 بندوں سے سنا کہ بیرسٹر گور صاحب کو خان صاحب نے یہ کہا کہ پارٹی پوزیشن اور حکومتی پوزیشن الگ کر دے، جس طرح سی ایم صاحب کا ہوا ہے تو اس طرح باقی منسٹر صاحبان جو ہے، یا تو یہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے، خان صاحب نے مجھے جو اطلاع ہے، لیکن میں بیرسٹر گور صاحب سے میں نے کنفرم نہیں کیا، میں اس سے کنفرم کر لوں گا، لیکن مجھے جو اطلاع ہے یہ کہ بیرسٹر گور صاحب کو یہ کہا کہ جو پارٹی عہدہ رکھنا چاہتا ہے وہ پارٹی عہدہ رکھے، جو منسٹری رکھنا چاہتے ہیں وہ منسٹری رکھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری پی ٹی آئی کا جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ کے پی کے پارٹی کے اوپر ہے، یہیں آپ کی پاور ہے، یہیں آپ کی گورنمنٹ ہے. آپ چیف منسٹر ہاؤس نہیں جاتے، چیف منسٹر آپ کی طرف نہیں آتا، گور خان سے آپ کی بات چیت بھی بڑی رسمی سی ہے، وہ پارٹی کے صدر ہیں. تو جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے صوبے کا، سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے صوبہ ہے، اس کا نہ پارٹی پریزیڈنٹ سے تعلق ہے کوئی گہرا، نہ اس کا گہرا تعلق ہے چیف منسٹر کے ساتھ، بلکہ ہاسٹیلٹی ہے، غیر تعلق تو چھوڑیں، لڑائی ہے. تو پھر چلے گا کام کیسے آپ لوگ گورنمنٹ کے خلاف کیسے آپ احتجاج کریں گے جب آپ کے درمیان میں ہی ربط نہیں اور اتنے ڈفرینسز ہیں؟ نہیں، اصل میں اس دن جب میں اور سی ایم صاحب بیٹھ گئے نا، تو دونوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یار اپنی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، پارٹی کے لیے آگے بڑھنا ہے، اکٹھے بڑھنا ہے. تو ابھی تا ہے نہیں ہے، میں تا کی بات کر رہا ہوں. اس دن میں اور سی تا تو مجھے نظر آ گیا کہ ہے، کیونکہ جو آج نوٹیفیکیشن نکلے اس کے بعد تو بالکل ہے. یہ خیر میں اچھا نہیں آپ وہ بات بتا دیں کر لوں گا کہ چیف تو انہوں سیکرٹری نے آپ کو کیا کہا؟ تو دونوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کیا، درمیان میں کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا. وہ ہمارے پاس حکیم صاحب آ گئے تھے، لیکن سی ایم صاحب اور اس سے پہلے ہماری کل بات ہوئی تھی کہ ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہے. میں نے وہی بات سی ایم صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا کہ چیف نے، میں نے کہا ہاں، صلاح جو ہوتی ہے وہ تیسری جگہ پہ ہوتی، اس کے بعد پھر مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا، آپ نے کہا میں نے سی ایم ہاؤس نہیں جانا، میں نے کہا میں سی ایم وہ آپ کے گھر نہیں آ رہے تو آپ تیسری جگہ ملیں گے. تیسری جگہ کا میں نے کہا کہ صلح جب ہوتی ہے تیسری جگہ پہ ہوتی ہے، تو اس نے وہ مان گئے کہ آؤ ٹھیک کہہ رہے ہو، تو آؤ یہاں پر دونوں وہاں بیٹھتے ہیں. میں نے کہا وہ جب آگے گلے لگا لی، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوں گی، کچھ چیزیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے، آگے اکٹھے جائیں گے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پارٹی. ہمارے اور اختلافات ہوتے ہیں سی ایم صاحب کے نہیں، ہمارے اور بھی کافی اختلاف. اب آپ بڑی کریٹیکل پوزیشن پہ آ گئے ہیں. کیا گور خان نے اور
چیف منسٹر نے آپ کو بریف کیا کہ ان کی کہاں پہ کیا باتیں ہوئی کیا نہیں ہوئی, آپ کو اعتماد میں لیا؟ کیونکہ اب جو بھی احتجاج ہونا ہے یا نہیں ہونا, جو بھی پارٹی پالیسی بننی ہے اس میں آپ کی انپٹ اور آپ کے فیصلے شامل ہوں گے. آپ کو کچھ پتہ بھی ہے یہ دونوں کس سے کیا بات کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کچھ اندازہ ہے؟ نہیں, مجھے تو کیونکہ میں نے تو پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ تھا, مجھے ابھی ڈالا ہے جب سے میں صدر بن گئے, تو پولیٹیکل کور کمیٹی میں نے 5-6 مہینے پہلے چھوڑی تھی, تو میں تو ان کا حصہ نہیں رہا. احتجاجوں میں میں نے حصہ لیا ہے, لیکن جو ایم این اے مجھے ذمہ داری دیتے تھے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا. ابھی بھی میں خیر مجھے تو اس معاملے کسی نے بریف نہیں کیا, میں نے پوچھا, میں نے اب بھی خان صاحب سے انسٹرکشن لینی ہے, وہ جو کہیں گے میں انشاءاللہ اس طرح کروں گا. بشرا بی بی کی اور چیف منسٹر کی ناراضگی میں کچھ کمی آ گئی یا ختم ہو گئی ہے جو ڈیفرنسز تھے؟ نہیں, مجھے تو اس کا انداز نہیں. میں ایک دفعہ صرف میری بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی 25 کی رات کو جب ہم ڈی چوک آ رہے تھے, وہ بھی مشکل سے 2-3 منٹ میری ملاقات ہوئی. تو علی امین صاحب سے تو میرا رابطہ نہیں تھا, اس سے ایک دفعہ زندگی میں ملاقات ہوئی, تو مجھے پتہ نہیں کہ یار دونوں کے درمیان کچھ ہے. ایک دفعہ کیوں, میری تو اطلاع یہ ہے کہ جب 25 نومبر والا دن آپ کو باقاعدہ بی بی نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے ڈی چوک, نہیں جاؤ گے تو باقاعدہ, اور وہ اس وقت کافی نالاں تھی گنڈا پور صاحب سے, ناراض تھی نا اس وقت ان سے. وہی جو پہلی اور آخری ملاقات کی وہ کیا گفتگو ہوئی تھی اس نے مجھے بالکل یہ کہا کہ ہم نے آگے جانا ہے, کیونکہ علی امین صاحب کا بیرسٹر گوہر صاحب کا رابطے تھے, اور یہ کسی چھپے نہیں تھے, سب کو پتہ ہے, کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے اس ٹائم اڈیالہ میں تھے, خان اس کسی کا پیغام خان کو پہنچاتے تھے, اور یہ پارٹی پالیسی تھی, اکیلے اس کی نہیں تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں, خان نے جو مجھے کہا, اس نے کہا کہ آپ نے ہر حالت میں ڈی چوک جانا ہے, آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. میں نے کہا بالکل ہم جائیں گے آپ کے ساتھ, کوئی جائے یا نہ جائے میں جاؤں گا آپ کے ساتھ. تو وہی واحد ملاقات جو میری بیوی سے ہوئی وہ 25 کو. ہم سن رہے ہیں کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے علی امین صاحب کے سر پر کہ چیف منسٹری بھی جاتی ہے کہ, لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کو کوئی موضوع بندہ دوسرا نہیں اس وقت نظر آ رہا کہ کون بندہ آئے اسی ذرا سائز کا دھڑلے والا اور کون جو سنبھال سکے. کیا آلٹرنیٹیو کی وجہ ہے کہ ایک صاف امیدوار دوسرا سامنے نہیں ہے, کہ آپ کے خیال میں اتنا بڑا فیصلہ صرف اب یہیں ختم ہو جائے گا اور ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. امین صاحب کی کافی قربانی ہے پارٹی کے لیے, اور اس کے خان صاحب کے کافی قریب ہے. اگر اس طرح کی کوئی پوزیشن ہوتی. دوسری یہ کہ میری آخری ملاقات جو خان صاحب سے ہوئی تھی وہ تقریباً 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی. اس دفعہ جو ملاقات ہوئی وہ مشکل سے 2-3 منٹ تھی, جس میں اس نے کہا کہ نہیں آپ, میں نے کہا کہ نہیں کر سکتا, اس نے کہا نہیں میں حکم دیتا ہوں کہ آپ کریں. تو میرے پاس خود ہی 2-3 منٹ تھے, اس سے تفصیلی بات میری نہیں ہوئی کہ اس کی ناراضگی یا یہ. لیکن آپ کا گروپ بالکل کھل کر ان کا مخالف گروپ تھا علی امین گنڈا پور کا, تو اگر ناراضگی نہ ہوتی اور ان کو صدارت سے وہ ہٹاتے بھی, جو پہلے چورن بیچا جا رہا تھا اس دوسرے گروپ سے کہ نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 2 ذمہ داری ہیں میں نہیں اٹھا سکتا, تو وہ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک بندے کو ہٹاؤ اور اس کے سب سے بڑے مخالف کو لا کے وہی عہدہ دے دو. تو یہ تو ایک ناراضگی شو کرتی ہے. نہیں, میری اور اس کی وہ جو میں نے بات کی کہ میں نے تو صرف ایک ٹویٹ کی تھی, اس کے بعد آپ دیکھیں میں نے کبھی اس کے خلاف کبھی نہیں بولا اور نہ وہ میرے خلاف بولا. تو اسی نہیں تھی, اس کی وجہ سے ہمارا رابطہ ختم ہو گیا تھا, ہم دوسرے سے پھر بات نہیں ہوئی دوسرے سے. اسی طرح ہمارا گروپ نہیں تھا اصل میں. وہی بات جو میں نے کی تھی وہی ٹویٹ عاطف خان نے کی کہ یہ میرے ساتھ 10 سال رہ چکا ہے, میں گواہی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں عاطف خان, شاہ رام وغیرہ ان سب کو تو گنڈا پور صاحب نے فارغ کروا دیا تھا پہلے ہی خان صاحب کو کنونس کر کے کہ ان کو نیشنل اسمبلی کی ٹکٹیں دو تاکہ صوبے میں کوئی نہ رہے. آپ بھی تو نیشنل اسمبلی کے ہی ہیں نا. جتنا مخالف گروپ تھا ان کو تو پروونس کی ٹکٹس بھی نہیں لینے دی, الیکشن نہیں لڑنے دیا صوبائی کا, تاکہ پورا میدان ایسے صاف ہوا. نہیں, میں تو اصل میں تو پہلے بھی 2013 میں بھی نیشنل اسمبلی کا تھا, 18 میں بھی تھا, تو میرا تو خیر نہیں تھا کہ میں نے صوبائی الیکشن لڑنا تھا. دوسری یہ ہے کہ آپ کے تو تینوں الیکشن میں ووٹ بڑھتے بھی گئے ہیں, میں دیکھ رہا تھا میں تو ہر دفعہ میری بڑے, تو میرا تو خیر صوبائی کا تو میں اس دور میں تو نہیں تھا. دوسری یہ ہے کہ میری اور حکومت سے پہلے میرے اور علی امین صاحب کی سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی اور رابطہ تھا. وہی بات ہوئی کہ شکیل خان کے معاملے میں نے ٹویٹ کی, اس پہ عاطف خان نے پہ, یہ نہیں کہ ہمارا کوئی گروپ تھا, اس پہ ارباب صاحب نے گروپ تو تھا. آپ نے کل کاشف کے پروگرام میں گئے 2 چھوڑے بڑے گروپ. نہیں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے کیونکہ سارے ایک پیج پہ آ گئے, تینوں کو ایک ہی سزا, ایک وجہ سے سزا ملی, تو مجبوری میں ہم اکٹھے بیٹھ گئے. جو اس طرح نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ گروپیں ہوتی ہے اور روزانہ ہوتی ہے, اور یہ بات میں کہوں گا ابھی میں نے یہ بات کی کہ جب ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو اختلاف رائے بیٹھتی ہے, اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے. عاطف خان تھے, اپنا شاہ رام, دوسرے
یہ سارے انٹرسٹڈ تھے پروونشل اسمبلی کا الیکشن بھی لڑنے کا کہ نیچے اور اوپر کے ہم الیکشن لڑے یا وٹ ایور، لیکن بڑے سلیکٹڈ ہم نے دیکھا کہ پروونشل نہیں لڑے. یہ ان کے ذاتی فیصلے تھے کہ صوبائی الیکشن ہم نے نہیں لڑنا؟ مجھے تو ہمیں جو بتایا گیا تھا اس میں ہے، میں جو باتیں ہے وہ بتاؤں گا. اس میں یہ تھا کہ ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کہہ رہا ہے کہ اس کی مجھے ضرورت ہے، اس کو نیشنل اسمبلی میں لے گا. ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ نام جو ہے خان صاحب نے فائنل کیے. تو اسی دن میں کہتا تھا کہ خان صاحب کے لیے تو پاسبل نہیں کہ 1060 بندے کس طرح وہ فائنل کر دے اکیلے. تو یہ بات میں نے جا کے خان صاحب سے بھی کی کہ خان صاحب یہاں پر جو آپ کے پاس لسٹ ہے. خان صاحب نے مجھے کہا کہ میرے پاس تو کوئی لسٹ آیا ہی نہیں. میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی جان وہ لسٹ لے کے آئے کہ کس کو کس نے ریکمینڈ کیا، تو مجھے نہیں لے کے آتے، کہتے کہ عدالت چھوڑتی ہے. مجھے پتا ہے کہ ملاقات کے لیے جب جاتے تو سارا تلاشی اس طرح لیتے کہ کوئی ایک چیز وہ ہاتھ پہ اگر خان صاحب کے نام پہ ہی انہوں نے لوگوں کو فارغ کروا دیا. خان صاحب نے مجھے بلکہ عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے، اس میں میرا حامد صاحبزادہ صاحب تھے، حامد صاحب تھے اس ٹائم، علامہ صاحب بیٹھے تھے. جب خان نے یہی بات کی کہ میرے پاس تو کوئی لسٹ آیا ہی نہیں، تو اسی پہ میں نے کورٹ کمیٹی چھوڑی تھی، میں نے اسی وجہ سے چھوڑی تھی. میں نے کہا بھائی جان یہ اس سرکل کو بڑھا دے جو خان کے پاس مخصوص لوگ جاتے تاکہ اس کو فیصلے کرنے میں آسانی ہو. تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے قیادت سے کہا ہے کہ ایک عدالت میں ریٹ کر لے اور بڑے وہ لسٹ لے کے آئے کہ کس کو کس نے. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون MNA بنا ہے، کوئی MP. تو خان صاحب نے مجھے یہ بتائی، اب پتہ نہیں کہ یہ فیصلے کس کے ہوئے، کس طرح لسٹ آئی، کس طرح فائنل ہوگی. تو یہ عجیب بات ہے، اس کی ہونی چاہیے کہ کس کو کس نے ریکمینڈ کیا. تو ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ اس کو دے کس کو نہ دے. 8 کو جو آپ کا جلسہ ہے اس کی کیا نمبر ہو تو ہم کہیں یار کامیاب جلسہ ہے، بڑا جلسہ ہے، 20,000 40,000 50,000 لاکھ آدمی، کچھ تو آپ نے سوچا ہوگا کیا ہے یہ؟ میں مالک صاحب آج ہی آپ کو بتا دوں، یہ KP کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. میں ابھی آپ سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں جو لوگوں کا رسپانس آیا، مجھے لوگ یہی سمجھ رہے، پارٹی کے اندر بھی یہ سوچ تھی کافی لوگوں کی کہ یار لوگ شاید تک گئے، اور اپوزیشن والی بھی کہ مختلف ہو سکتے. لیکن جتنے ڈسٹرکٹ میں نے وزٹ کی، جتنے لوگوں سے 10-12 دن میں ملا ہوں، تو وہ رسپانس میں تو 96 جب سے پارٹی بنی، میں پارٹی سے اتنا زبردست رسپانس میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیا مشورہ ہوگا خان صاحب کا؟ دیکھیں آپ کے کمیشن کی درخواستیں اڑا دی انہوں نے، کسی قسم کا لحاظ نہیں ہو رہا. جو قانون بن رہے ہیں، جس طرح عدالتیں پیک ہو رہی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہوا تماشا سب کے سامنے ہے، جو سپریم کورٹ میں اب ججز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، آئینی بینچز بھی بڑے زبردست بن گئے ہیں، وہی فیصلہ ہوگا، جو حکومتی آئینی فیصلے ہوں گے وہی نظر آ رہے ہیں، سامنے ہوں گے. تو نظر تو آتا ہے کہ یہ ایک احتجاج کی طرف تحریک جائے گی. آپ بھی باتیں کر رہے ہیں، بڑی خوفناک باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی ہم CPAC کی سڑکیں بھی بند کر دیں گے، ہم افغانستان کے راستے بند کر دیں گے، ہم ساری سڑکیں بند کر دیں گے. یہ کلیش کے لیے پوری سرکاری مشینری، وہ سب کچھ پہلے بھی آپ استعمال کرتے رہے ہیں، جب یہاں بھی آئے تو چیف منسٹر کرتے تھے. چیف منسٹر آپ کے ساتھ نہیں ہے، پارٹی پریزیڈنٹ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، میرے خیال میں دونوں طرف اپنے حساب برابر رکھ رہے ہیں. احتجاج کیسے چلائیں گے آپ لوگ؟ اور KP پہ ہی ڈیپینڈ کر رہا ہے سارا کچھ. نہیں، مجھے نہ تو وسائل صوبے کی وسائل کی ضرورت ہے، نہ کسی کی. مجھے خان صاحب کی آشیرواد کی ضرورت ہے، اور ورکر انشاءاللہ تعالیٰ وہ خان صاحب کے کہنے پہ میرے ساتھ، میں نہیں کہوں کہ میرے ساتھ ہے، خان صاحب کے کہنے کی وجہ سے، کیونکہ خان صاحب کا میرے سر پہ ہاتھ ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ بھی نکل آئیں گے بغیر افسوس کے کہیں گے. اور پہلی دفعہ میں اس کو آپ کو پہلے سیم صاحب نے کافی محنت کی، ہر بندے کو پیسے دیے، اس کو دیے. پہلی دفعہ میں نے سب کو کہا کہ نہ کسی کو پیسے ملیں گے، آپ نے خود کنٹریبیوٹ کیا. اس کا میں نے طریقہ بتایا کہ CM نے پیسے کس کو دیے؟ پہلے ہر بندے کو سپورٹ کی، تو کوئی چھپی بات نہیں. CM صاحب نے اپنے بہت سے لوگوں کے یوتھ کو دیتے تھے، ایسے کو دیتے تھے، تنظیموں کو دیتے تھے، اپنے ذاتی پیسے دیتے تھے؟ ذاتی پیسے دیتے تھے. مجھے یہ تو CM صاحب سے پوچھے کہ آپ نے کتنے، لیکن CM صاحب دیتے تھے. تو KP میں بتائیں، پتہ نہیں جو ان کے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ اس سے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے اتنے پیسے دیتے تھے. ٹیکس کے مطابق تو وہ اتنے امیر آدمی نہیں ہے. خیر وہ ہم ٹیکس ریٹرنز دیکھ لیں گے. یہ مجھے بتائیں، آپ پہ ایک چیز پہ سارے متفق ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اتنا نوٹ شوٹ نہیں ہے، تو کیسے چلائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک جلسہ، ایک جلوس ہی کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. کروڑوں روپے نہیں ہوں گے تو اب اسلام آباد بھی نہیں پہنچ سکتے. سر جی، میں نے 3 الیکشن
آپ خیر میں اگر کہوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کو نہیں، لیکن میں نے کسی ووٹر سے ہلکے میں پوچھ لے کسی طرح سے، میں اور شکیر خان کی ہم دونوں نے میں نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں کہ کسی احتجاج میں میرے نمبر کم آئے، سب سے زیادہ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے کیپیو سے میں نکالوں گا، پہلے بھی آج بھی، لیکن میرا ووٹر میرا ورکر مجھ سے نہیں، اس کی اپنی یہ نہیں کہ ہمارے کوئی انویسٹر، ہماری ایریا میں مسئلہ یہ کہ نہ کوئی بزنس ہے نہ کوئی بڑی پراپرٹی لوگوں کی ہے، لیکن ہر بندہ خود کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ہم نے ویلیج کونسل اس طرح سیٹ اپ بنایا ہے۔ آپ کس مرضی کے آدمی ہیں کہ کھل کے احتجاجی موومنٹ چلانی پر چاہیے خان صاحب کو کہ یہی گفتگو کھیل چلنا چاہیے ابھی؟ سر جی میری تو ابھی میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ میری خواہش ہوگی کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے اس کو حل نکالے، کیونکہ جو میں آپ کو بتا دوں جی کس سے ڈائلاگ؟ جو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور حکومت سے، میں سر جی بتاتا ہوں، ان کو کہتے ہیں اردلی کی حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ کل خان صاحب نے کہا ہے کہ جی آرمی چیف کو خط لکھا ہے، ساتھ اس میں لکھا ہے جتنا خلیج بڑھ رہا ہے فوج میں اور لوگوں میں یہ آپ کے اقدامات کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں۔ وہاں کس سے بات کریں؟ میں دونوں کی بات کرتا ہوں، ہم پولیٹیکل لوگوں، اور ان کو آپ نے جواب سن لیا نا جو آگے سے جواب بھی آیا، پولیٹیکل لوگوں سے ہمیں بیٹھنا چاہیے اکٹھے، چاہے اس میں اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، کیونکہ ہمیں اس کا راستہ نکالنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کہنے پہ پہلے دن سے ہم کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے جس کے پاس اختیار ہو، تو آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ پولیٹیکل لوگوں سے نہیں بتائیں، ہمیں پتا تھا کہ یہ بے اختیار حکومت ہے، تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جس کو زبردستی دی گئی، پھر ہم بیٹھ گئے، ہم نے جو ہمارا ڈیمانڈ تھا کہ 8 فروری کو جو ہے ہمارا مینڈیٹ پورے ہو گئے، تو ہمیں لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس پہ بات کریں گے حکومت آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، کیونکہ حکومت تو پھر ہم نے 2 شرائط پہ لے کے حجت پوری کر لی جی، لیکن ہمارا جی اسی ٹائم یہ تھا کہ آخری سوال مجھے بتائیں، گنڈا پور صاحب کا منہ ادھر ہے، گور خان کا منہ ادھر ہے، خان صاحب جیل میں آپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا، آپ کیسے ڈیلیور کریں گے ایز پارٹی پریزیڈنٹ؟ نہیں انشاءاللہ تعالی میں خان صاحب کی میسج مجھے آتی ہے، مجھے پتا ہے کہ خان صاحب چاہتے کیا ہے، کیونکہ میری اپنی ساری زندگی خان صاحب کے ساتھ، خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں وہی چاہتا ہوں جو خان چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے حل ہو، میں چاہتا ہوں کہ ادارے اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی زبردستی ہم سے اپنی شرائط مارے۔ اگر کوئی ایک قدم آگے بڑھے گا ہم دوڑ کے اس کے پاس آئیں گے، لیکن اگر کوئی زبردستی اس غلط فہمی میں ہے کہ زبردستی اپنی بات منگوا سکتے ہیں تو وہ نہیں منگوا سکتے۔ لیکن اس پہ ختم کرتا ہوں کہ حکومت سے تو لڑائی بعد میں جیتیں گے تو فرق تب پتہ لگے گا، پہلے اپنی لڑائی آپ گنڈا پور صاحب سے تو جیت لیں، پھر ہی فیصلہ ہوگا کہ میری اور گنڈا پور صاحب کی جو ہے لڑائی ہے یا نہیں ہے وہ اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ ایک عمران خان ہے اور درمیان پھر ووٹر ہے، درمیان میں ایک ایکس وائی زیڈ کوئی نہیں ہے۔ عمران خان جس کے ساتھ ہوگا قوم اس کے ساتھ، جس پہ ہاتھ رکھے گا وہی ہاتھ رکھے گا، عمران خان کا ہاتھ گنڈا پور صاحب پہ ہوگا تو اس کے ساتھ لوگ ہوں گے، جب میرے ساتھ ہوگا تو میرے ساتھ لوگ ہوں گے، تو اس کی کوئی بڑے بڑے نام تھے، آپ نے دیکھا پی ٹی آئی میں جب خان صاحب کا اس کے۔ اچھا ویری کوئکلی آخری، پرویز خٹک صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ایڈوائزر بن جائیں منسٹری آف انٹیریئر کے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب سے کہ وہ کے پی کے معاملات ہی دیکھیں تمام چیز۔ اگر یہ ایسا ہو گیا تو اس سے کوئی فرق پڑے گا کے پی میں؟ نہیں کے پی میں کیا فرق پڑنا ہے، رگڑا اور نہیں لگے گا؟ نہیں کچھ ہم تو عادی ہو گئے، ہم نے اب ہے کہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رہتا پرویز خٹک صاحب آئے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ آئے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں۔ مشکل کام یہ تھا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ جب مجھ پہ ایف آئی آر کاٹی گئی، یقین کریں مجھے کمرے میں تھا مجھے سردی لگ گئی، کیا یہ کیا ہے، پھر روٹین ہو گیا 780 کا تو ڈر ہی ختم ہو گیا۔ میں نے جی سیاست میں کرتا تھا، میں نے کبھی پولیس چوکی نہیں گیا، میں عدالت صرف کاغذات جمع کرنے جاتا تھا، میں عدالت کو دیکھتا نہیں۔ ابھی آپ چلے اب دیکھتے ہیں کہ آپ گنڈا پور صاحب کی حکومت میں پولیس چوکی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، وہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوگی، وی ہوپ کہ ایسا دن نہ آئے۔ اینی وے بہت بہت شکریہ میں وقت دینے کا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے بس ڈاکٹر عادل نجم ہوں گے اور آپ بات کریں گے جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، خالی غزہ کی بات نہیں کر رہے، پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اس سیگمنٹ میں بات کریں گے ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، ڈین ایمیریٹس اینڈ پروفیسر پرلی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز بوسٹن یونیورسٹی، پہلے یہ لمس کے بھی یہاں پہ ہیڈ رہے اور انالسٹ ہیں نیشنل افیئرس۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، پوری دنیا میں اس وقت ٹرمپ ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ اس پہ تو بات کریں گے۔ ویری کوئکلی پہلے مجھے یہ بتائیں، یہاں بڑا ہم سنتے تھے، بڑا شور تھا، پی ٹی آئی امریکہ کا بڑا شور تھا کہ جی ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کرے گا۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب
خود فارمر فارن منسٹر ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو بلا وجہ ٹرمپ سے توقعات نہیں باندھنی چاہیے. کیا جس پیس پہ ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں، جو واشنگٹن میں سخت پرائرٹیز نظر آ رہی ہیں، کہیں پہ پاکستان، عمران خان یہ چیزیں کہیں پہ سرفس کر سکتی ہیں؟ اللہ نہ کرے، اور میں اللہ نہ کرے پی ٹی آئی اور اس کے حالات سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ ٹرمپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو تہس نہس کرنے کی بات کرتے ہیں. سو یہ ایسا دوست ہے کہ اگر دوست بھی ہو تو دوست نہیں ہے. اور جو تھا یہ گفتگو تھی وہ ہم نے خود ہی ایجاد کی تھی، ہم نے خود ہی اس پہ شور مچایا، ہم نے خود ہی اس پہ تبصرے کیے، ہم نے خود ہی اس پہ پروگرام کیے. اب خود ہی میرے خیال میں آگے چلے جائیں. بٹ ایز فار ایز پرائرٹیز از کنسرنڈ ہم چمپ چینج بھی نہیں ہیں اس وقت. جو وہ باتیں کر دیکھیں نا، ان کا جو مشن ہے وہ ہے امریکہ کی گورنمنٹ کو تباہ کرنا. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس سینکلی کہ وہ تو مینڈیٹ ہی ہے نا کہ جی میں یہ توڑ دوں گا، میں یہ ٹیکس سسٹم بھی توڑ دوں گا، میں یہ فائنینشیل سسٹم بھی توڑ دوں گا، میں گورنمنٹ کو ختم کر دوں گا، ایڈ کو ختم کر دوں گا. اور دوسرا انٹرنیشنل سسٹم کو اصل میں ری آرڈر کر دینا. ابھی مجھے بتائیں جو غزہ کے اوپر ان کے بیانات آ رہے ہیں، ابھی پروگرام سے پہلے آپ نے بڑا انٹرسٹنگ جملہ بولا. آپ نے کہا کہ ٹرمپ شاید سمجھتا ہے کہ ہی ہیز بین الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ، ناٹ ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی تھنک ان کو یقین ہے، آئی تھنک ان کو کامل یقین ہے کہ مجھے دنیا کا میں پریزیڈنٹ ہوں. وہ جب کہتے ہیں نا میں دنیا کا بیسٹ یہ ہوں اور بیسٹ وہ ہوں، آئی تھنک وہ اپنی کولیٹ خود پی کے ہی بلیوز دیٹ یہ جو تمام ٹرمپ اور ان کے ساتھی، میں باری باری یہ کہتا ہوں، آئی ڈو وانٹ ٹو سے دس، آئی تھنک جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں وہ ان سے بھی زیادہ ڈینجرس ہیں. چاہے وہ ایلون مسک ہو، چاہے وہ یہ جو مسخرہ جو ان کے سیکرٹری آف ڈیفینس بنے ہیں، چاہے جو دوسرا مسخرہ ہے ان کے اب مجھے کہتے ہوئے برا لگتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو اگر دیکھیں، دیز آر ڈینجرس پیپل. یہ ساری پیداوار ہیں ایک یہ ٹویٹر کی ایک عجیب سی سائلو دنیا میں، جہاں آپس میں ہی باتیں کر کے اپنی ہی باتوں کو وہ یقین کر لیتے ہیں. جس طرح جب وہ کہتے ہیں کہ کینیڈا 51st اسٹیٹ بن جائے گی، تو وہ اپنی طرف سے احسان کر رہے ہیں کینیڈا پہ. ہی ایکچولی بلیوز غزہ پہ اتنی پریشان کن جو باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا خیال ہے کین ہی گیٹ اوے ود دس، کر سکتے ہیں؟ I don't think he can get away with this, لیکن that does not matter. میرے خیال میں یہ اس کی جو تشویش ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں گے یا نہیں کیا کر سکیں گے. جو آپ نے وہ جو ایک گرن دیکھی تھی نیتن یاہو کی شکل پہ، دیکھیں یہ دو شخص، دنیا کے موسٹ ڈینجرس شخص، ساتھ بیٹھ کے جب وہ پریس سے بات کر رہے تھے، ون آف دیم کنوکٹڈ بائی دی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. تو وہ بیسکلی ایک ویژن دے رہے ہیں، اور وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اصلی چیز یہ ہے کہ وہ جو الٹی ہے وہ باہر آ گئی ہے کہ ہی ہیز سیڈ ویری کلیئرلی واٹ ہی بلیوز. آئی تھنک اس کیس میں یہ صرف خالی کھلی بات نہیں ہے. واٹ ہی ہیز سیڈ از واٹ ہی ایکچولی بلیوز. دیکھیں وہ یہ کہتے تھے، اور ان اے وے ٹو بی فیئر ٹو ہیم، وہ تو ہمیشہ یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے میں فائنل سولوشن لے آؤں گا. آ گیا فائنل سولوشن، فلسطینیوں کو ہٹا دو. یہ ہے کہ نہ رہے گا فلسطینی اور نہ رہے گا فلسطین کا مسئلہ ختم. یہ مجھے بتائیں پاکستان کے پرسپیکٹو میں، اب افغانستان میں بھی تھوڑا سا انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ آرمامنٹس واپس کریں، یہ کریں وہ کریں. پھر جو ان کے پرو ایکٹیو پازیٹیو ٹولز تھے، یو ایس اے دوسرے، وہ سارے بند کر رہے ہیں سب کچھ. تو وہ ایک بڑا زبردست نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل تھا کہ ہی از ناٹ بیہیونگ لائک اے گریٹ کنٹری، ہی از بیہیونگ لائک اے بگ کنٹری. اب بگ سپر پاور کی طرح بہیو کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس رویے کی؟ ایک میں گزارش کروں، ہی از آلسو بیہیونگ لائک اے وونڈڈ کنٹری. یہ ہم جو ساری باتیں دیکھ رہے ہیں، جو بلینگ دیکھ رہے ہیں یا غصہ دیکھ رہے ہیں، غصہ ہمیشہ ایک کمزور شخص کی وہ ہوتی ہے نا، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کو غصے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آنکھیں دکھاتا ہے صرف. آپ ان کا ریٹرک دیکھ لیں، ان کا ریٹرک یہ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اس لیے ہم جو ہیں اب لنگڑے لولے ہو گئے، اس لیے میں اسے گریٹ بناؤں گا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری سیریس ہیئر کہ ان ہز مائنڈ ایک یہ وونڈڈ کنٹری ہے جس کے ساتھ دنیا نے بڑی زیادتی کی ہے، اور اب دنیا جو ہے ہیز ٹو پے دم بیک، چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ ای یو ہو. پاکستان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میرے خیال میں وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو اسے دور ہی رہو کیونکہ چونٹیاں ماری جائیں گی. میں جو پہلے بات کر رہا تھا وہ میں پارٹیزن بات نہیں کر رہا تھا اس پارٹی یا اس پارٹی کی. اگر ہم ریڈار پہ نہ ہی رہیں تو اچھا ہے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ہاتھی لڑ رہے ہیں صرف، یہاں یہ ہے کہ ایک ہاتھی جو وہ میٹر ہو گیا، پتہ نہیں وہ کیا پیپ لا کے آیا. یو ڈو ناٹ نو کہ وہ جب اپنی ہلے گا، چیخے گا، کودے گا تو کون اس کی زد میں آئے گا.
پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، اور کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے اپنے مسئلے کم ہیں. جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دینی تھی ہم نے دے دی، اس سے زیادہ کر کے اور کون سی ہماری اسٹیٹمنٹ سے وہ اپنی کوئی پالیسی بدل لے گا. آئی تھنک ہمیں جو کرنا چاہیے وہ ہر ملک کی طرح یہ سوچنا چاہیے کہ جو ملبہ اب اٹھ گیا ہے، جو انارکی اب آ گئی ہے، اس کا جو ملبہ کہاں کہاں گرے گا اور ہم اپنے آپ کو کہاں کہاں شیلڈ کر سکتے ہیں. چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ ایڈ ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل افیئرز ہو. جو بھی ہماری ازمپشن تھی امریکہ کے بارے میں یا کسی کی ازمپشن تھی امریکہ کے بارے میں، اب آپ اس ازمپشن پہ پالیسی نہیں بنا سکتے. میں اس سے پوچھا تھا کہ جب آپ کو مارکو روبیو کی بھی جو پہلی ملاقاتیں ہوئی فارن سیکرٹریز کے ساتھ، اس میں انڈین فارن سیکرٹری تھے، ان سے ملاقات ہوئی. ون آف دا فرسٹ ٹیلیفون کالز، جو پہلی 10 ٹیلیفون کالز تھیں، ان میں سے ایک مودی کے ساتھ تھی. بڑی لمبی بات چیتیں ہوئی، سب کچھ. ہمیں ویسے ہی چائنا کیمپ میں گنا جاتا ہے اور سارا سین ہوتا ہے. تو پاکستان کے لیے کیا فالٹ لائن اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ یار میں پھر سے وہ کہوں گا نیوے اچھا ہے وہ انڈیا سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اگلے ہفتے آپ مجھے پھر بلائیں گے، اس لیے کہ اب اگلی جو باری ہے نیتن یاہو کے بعد وہ مودی کی ہے. جو سیکنڈ وزٹ ہوگا وائٹ ہاؤس کا وہ ہوگا 13 فروری ہے شاید، بالکل اسی طرح کچھ ہے. ہاں اچھا، اس میں اب اور چیز اٹھے گی، اس میں کوئی بات نکلے گی، یہ پھر میٹر ہوں گے، یہ پھر کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں گے، اس کے پیچھے ہم نکل جائیں گے. اگین میں جو نیوے کہتا ہوں، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی کیوٹ، آئی تھنک نیوے از این ایکچوئل اسٹریٹجی کہ اسٹے آف دا ریڈار. اگر وہ جو ایلیفنٹ ہے وہ بالکل وائلڈ ہو ہی گیا تو پھر بیسٹ چیز تو یہ نا کہ اس کے راستے سے نکلو. The worst thing that can happen is کہ یہ جو بے لگام ایک ہاتھی ہے یا جو بھی ہے، آپ کے ریڈار پہ یہ نہ آ جائے، آپ اس کے ریڈار پہ نہ آ جائے. Because you will become a red flag. وہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ لے کل افغانستان کے بارے میں جو آپ دے نہیں سکتے. کل وہ کیا اچھا جی ویری لائکلی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ میرا تمہارے اوپر زور ہے تو آئی ایم گوئنگ ٹو پش یو کہ تم اسرائیل کو پہلے تسلیم کرو. رائٹ، ابھی تو وہ کہہ رہا ہے سعودی عربیہ وغیرہ کو، بیکاز ہی ڈزنٹ کاؤنٹ اس ایز کانسیکوینشل. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہر وہ صورت جس میں وی آر آن ٹرمپس ریڈار از اے بیڈ ریکگنیشن کی. میں آپ سے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ شیئر کرتا ہوں. ایک فارمر آرمی چیف، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب اپنی فیئرویل کالز کر رہا تھا تو میں یو اے ای کے پریزیڈنٹ کو بھی ملنے گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا اینی تھنگ فار، کہتے ہیں وہی جو رسمی بات ہے، انہوں نے کہا کہ بردر کین آئی ڈو اینی تھنگ فار یو، یہ وہ. تو کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ سر اینی پیس آف ایڈوائس فار پاکستان جو میں واپس لے کے جاؤں. تو کہتے ہیں اس سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی. تو اچانک انہوں نے مجھے انگریزی میں کہا ڈونٹ بی دا لاسٹ ون ٹو ریکگنائز اسرائیل، کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے میں آپ آخری ملک نہ ہو. میں ناظرین کے لیے اردو میں کر رہا ہوں. اب یہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ ایک ہمارے فارمر آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں جو آخری اپنا دورہ کر رہے تھے. تو یہ اگر بات آ جاتی ہے تو پاکستان کیا کرے گا؟ نہیں دیکھیں، امریکہ سے آتی ہے تو میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ دے گا. مسئلہ تب ہوگا جب یہ یو اے ای سے یا سعودی عربیہ سے اگر آ جائے. ان اے وے آئی تھنک بائی اوور پلئنگ ہز ہینڈز آن غزہ، انہوں نے سعودی عربیہ کو بھی اتنا غصے میں کر دیا ہے کہ 4 بجے رات کے ان کے وقت پہ جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن نا سعودی عربیہ نے جو اس کا رسپانس دیا وہ میرے خیال میں اس وقت 3 یا 4 بجے ہوئے تھے رات کے. سو ان اے وے اس سے پہلے تک جس چیز پہ ہم سانس روک کے بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو پش کرے گا جو پہلے ان ملکوں کو، کہ اگر سعودی عربیہ مان لیتا ہے یا یو اے ای مان لیتا ہے تو آپ کس منہ سے کہیں گے کہ یار عرب ممالک مانگ رہے ہیں لیکن آپ لاسٹ ہیں. لیکن ان اے وے آئی تھنک وہ والی سیاست اب الگ ہو گئی ہے. میں اگر ایک کہانی تھوڑی سی انگریزی کی ہے لیکن یو مائٹ انجوائے اٹ. ایک بہت مشہور تھیٹر کا پلے ہے اور پھر مووی بھی بنی تھی، فڈلر آن دا روف. وہ جوش کمیونٹیز رشیا سوویت سے پہلے میں تھے، اور اس میں ایک سین ہے جس میں وہ ریبائی سے پوچھتا ہے ان کے کہ جی زار جو ان کا دشمن ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں، از دیر اے پریئر فار دا زار، اس کے لیے کوئی دعا ہے؟ اور ریبائی کہتا ہے یس دیر از اے پریئر، May God bless the Tsar and keep him far away from us. اس کی خیر کرے اور ہم سے جتنا دور رہ سکتا ہے اتنا دور رہے. میرے خیال میں اس وقت ٹرمپ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، ویسے بھی امریکہ ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا اور اچھی بات نہیں کرا رہا، بیکاز اس وقت یو ڈو ناٹ نو کہ یہ والا ہاتھ یہ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا، اور جو بیٹھے گا تو کون سی چیزیں کچھ لی جائیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی ویزا وی امریکہ، چھوڑیں ٹرمپ کو ہی کہیں، بڑی پھونک کے بڑی دھیان سے بڑی ٹیمپرڈ ہونی چاہیے، بڑے دھیان سے. اور ہاں عموماً ہم دعا کرتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی جو نا چودھری صاحب جو ہیں وہ ہم پہ کوئی کرم کریں، ہمیں نوٹس کر لیں.
رائٹ. ہم کراؤڈ میں کھڑے ہوئے ہیں, بڑے ساڈے والے پلے رہن سانو یاد نہ اس کریں. وقت جو ہے کوشش کریں یار کچھ ہو جائے سانو نہ ویکھیں. ٹھیک. ڈاکٹر عادل نجم, تھینک یو ویری مچ فار ویری کینڈیڈ انالیسس از آلویز. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. آئی تھنک بات اسی پہ ختم کرتے ہیں جو ڈاکٹر عادل نجم کہہ رہے تھے. بڑی سینسیبل بات ہے کہ ٹرمپ کے بعد ایک بارے میں ایک بات تو کلیئر ہے, وہ پریڈکٹیبلی انپریڈکٹیبل ہے, اور شاید یہ وقت آ گیا کہ بڑی میچور ڈپلومیٹک طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا اور چیزوں پہ ریاکٹ کرنے کے بجائے رسپونڈ کرنا ہوگا. ابھی پریشرز بنیں گے فلسطین کے ایشو پہ, دوسرے ایشو پہ ہمارے رائٹرز گروپس بھی بات کریں گے. اصل وقت یہ ہے کہ بڑے دھیان سے بات کی جائے جو بھی, بیکاز جب آگے انسان لاجیکل نہ ہو تو اس سے دلیل نہیں, اس سے شاید چالاکی سے ڈیل کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.